بہت سے آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین فیصلوں میں سے ایک ہے. ہم نے ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ کر لی ہے اس فیصلے پر، لیکن ذرا تھوڑی اپنی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اسے ایکسپیکٹ اسی طرح کیا جا رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح ججز کی اپائنٹمنٹ کی گئی اور تعداد بڑھا دی گئی سپریم کورٹ میں، تو وہ سارے کا سارا کام اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کیا جا سکے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ پورا 1 سال اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھئی آپ، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری تھا، لیکن کسی نے سوال نہیں کیا. اور انتظار بھی یہ تھا کہ جناب ہمیں فیصلہ چونکہ اس طرح کا کرنا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ججز بھی اپنی مرضی کے ہوں. اگر امپائر اپنی مرضی کا ساتھ نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اور پھر اس کے بعد جس طرح بے چینی اور اضطراب کا اظہار کیا گیا، 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بندو خیل صاحب جو تھے، جس دن پہلے کارروائی شروع ہوئی ہے اور پہلے پیش ہوئے ہیں پیٹیشنر جو تھے، ریویو پیٹیشنر، تو ان سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ ریویو میں آئے ہیں اور ریویو کا سکوپ تو بڑا محدود ہوتا ہے کہ اینی پیٹنٹ ایرر آف لا فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکارڈ، کہ کوئی آپ ایسی نشاندہی کریں کسی غلطی کی کہ جو سیدھی ریکارڈ پہ موجود ہو اور نظر آ سکے کہ جی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. تو آپ کس طرح، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے ججز کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہی اپنا فیصلہ جو ہے اسے بدل دیں، کیونکہ یہ اپیل نہیں تھی. اگر اپیل ہوتی تو اس کا سکوپ اور ہوتا. تو آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن سے ہی اسے اپیل کے طور پر ٹریٹ کیا گیا. یعنی جو ججز جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اسے ڈسمس کرتے ہیں ریویو کو، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ علیحدہ ہو گئے، اور باقی جو تھی اسے انہوں نے باقاعدہ اپیل کے طور پر نوٹس کر دیا. اور وہ ججز جنہوں نے سنا نہیں تھا ان کو جناب باقاعدہ اس میں بٹھا دیا گیا. اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ ریویو جو ہے اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ یہاں بہت ان لمیٹڈ سکوپ تھا. یعنی سوال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انتہائی مختصر تھے. ریویو پٹیشنر سے سارے کے سارے سوالات جو تھے وہ پی ٹی آئی اور ایس آئی سی سے تھے. یعنی مطلب ہے کہ سارا ملبہ ہر چیز جو ان کے ساتھ. اور دوسری بات آپ کو عرض کروں کہ جس طرح کنڈکٹ ہو رہی ہوتی پروسیڈنگز وہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس جواب مردی اور ہمت کے ساتھ ان 2 لائرز نے مظاہرہ کیا، یعنی اس کا اپنا مقابلہ کیا سارے سوالات کا، آپ اندازہ کریں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنی بے چینی تھی ججز کو کہ جناب چھوٹ کے پڑھ رہے تھے انہیں. یعنی کوئی اجازت تک نہیں تھی انہیں کہ وہ آرام سے بات اپنی کر سکے. اور پھر آخر میں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ احمد خان نے کیا جرم کیا کیا تھا. احمد خان صاحب نے وہ سوال کیا جو ایک قانونی سوال ہے کہ جناب آپ چونکہ اس میں پہلے نہیں بیٹھے، آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ جناب علیحدہ ہو گئے. اور اس کے بعد باقی ججز جو تھے ان کی آپ بے چینی اور ان کی پریشانی اور ان کے غصے کا انداز دیکھیں کہ یہاں تک کہ وہ ہاشم کاکڑ صاحب جو ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی سپریم کورٹ کے ججز اس سطح پہ نہیں گئے تھے کہ وہ لعنت تک اپنی سیٹ کو دے دیں، اور اس کے بعد وکیل جو ہے جو آرگو کرنے والا ہے اسے موقع نہ دے. اور یہاں تک سوال تھے کہ یہاں تک بتا دیا کہ میں اتنا ضروری سمجھا کہ میں والدہ کے فاتح کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. بھائی اب آپ فاتح کو چھوڑ کے اس لیے وہ آئے، کسی کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے، انصاف دینے کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پریشر کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ آج جمعے کے روز ہر صورت میں یہ فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ورنہ عارف چودھری صاحب مجھے کوئی ایک سوال کا جواب دے دیں. ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ ہی نظر آئی، اور یہ بھی بڑا بہت ہی ریئر اس کی مثال ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ریویو پہ ہی اپنے خلاف ہی فیصلہ دے دے. وہی جیسے آپ نے بتایا کہ ابتدا میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا کون سا ایسا آرگو تھا کہ جو ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے مجھے بتا دیں کہ، اور ان کا اسپیشلی یہ کہ وہ ججز کیوں سن رہے ہیں ریویو پہ ہیں جنہوں نے ریویو ہی نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں یہ سالڈ ہے؟ اور کوئی پلیٹ فارم ہے کسی جگہ پر اخلاقی پلیٹ فارم کے علاوہ بتائیے گا جہاں پاکستان تحریک انصاف اس کو ریز کر سکے؟ بات نہیں ہے یہاں، قانونی کی بات ہے. چونکہ وہ ساری صورتحال آپ دیکھیں کہ یہ بات کہ بلے کے نشان سے محروم کر دینا
اس سے زیادہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی اور غیر قانونی بات کیا ہو سکتی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اسے نشان، جو انتخابی نشان، اس سے محروم کر دیا جائے. اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایون کسی کو کاغذات تک داخل نہیں کرنے دیے گئے. لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے ججز اکثریتی فیصلہ جو تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اور اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو لوگوں کو اس میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے. آج جو یہ استدلال دیتے ہیں کہ جناب وہ تو اس میں بعد میں ان سے ایفیڈیوٹ لیے گئے، یہ وہ بات تھی جو کرنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کو، کہ الیکشن کمیشن کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسی معاونت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آؤسٹ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے. لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا تو سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ان ساری مشکلات کا جائزہ لے کے جن میں سے پی ٹی آئی کو گزرنا پڑا تھا، اور جس وجہ سے آخری دن 2-3 دنوں میں جو حالات بن گئے تھے اس میں انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا وہ، یا اس میں کہا کہ جی ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ ایک راستہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ جی عالی صاحب یہ پوائنٹ آ گیا، بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. میں ایک کوئک